سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے متعلق فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آج جو ہے اس رات کی اہمیت سے بھی انکار کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کرنا، اس رات میں نفل پڑھنا، یہ بدعت ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، آج تم کرو گے تو یہ بدعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، شعبان کا بابرکت مہینہ یہ بڑی برکتیں اور نعمتیں لے کر ہر سال ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات کے معنی ہیں نجات۔ اس رات میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ رات جو ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے متعلق فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ارشاد سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ جو اللہ رب العزت کا مہینہ یعنی رمضان مبارک، جس کے روزے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جن کی فرضیت کا ہمیں علم ہے اور اس کی برکتیں اور نعمتیں ہم جانتے ہیں، تو جو رب العالمین کا مہینہ ہو، اس کی برکتوں کا عالم یہ ہو، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس کی برکتیں اور نعمتوں کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی 15ویں شب جو ہے، اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پایا، تو میں اٹھ کر حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ چہرہ آپ کا آسمان کی طرف ہے اور اپنے محرومین کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ جب سرکار نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے جب حضور کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو وہ رات ان کی باری تھی، اور حضور کو نہ پا کر وہ یہ سوچنے لگی شاید آپ کسی اور بیوی کی طرف گئے ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا، اے عائشہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی برکتیں اور نعمتوں والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، ان کے مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب جو ہے وہ قبیلہ تھا کہ جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ جانوروں کو پالنا تھا، اور ان کی بکریوں کی تعداد تمام قبائل کی بکریوں سے زیادہ تھی۔ سرکار نے ایسی مثال دی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، ہم کسی ایک بکری کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کو بخشتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرماتا ہے، یعنی جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے جتنے ستارے ہیں اتنے لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں اور حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، تو ان احادیث کو دیکھتے ہوئے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی اور نعمتوں والی رات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید حضور کوئی بھی دن روزے کے بغیر نہیں رہیں گے، یعنی روزے ترک نہیں کریں گے، اتنا ہم جو ہے غور سے دیکھتے تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تمام سال کے امور سپرد کر دیتا ہے کہ کس کو اس دنیا میں آنا ہے، یعنی کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کس کی رزق میں اضافہ کرنا ہے، اور کس کو اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانی ہیں۔ یہ تمام امور دنیاوی سب فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا نام اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے کیوں نہ ہوں، یعنی جب اعمال پیش کیے جائے تو پتہ ہی چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بندے نے یہ دن اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے گزاری۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزار کر پھر دوسرے دن روزہ رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی ثواب حاصل کریں اور روزے کا بھی ہم ثواب حاصل کریں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو مخفی ہے، جو بندہ جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ جب تک بندہ کسی کو بتائے نہیں تو یہ عبادت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو خشوع و خضوع اور خلوص شامل ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ تو اسے اندازہ لگائیں کہ یہ عبادت بھی کتنی اہمیت کی حامل ہے، روزہ رکھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 15ویں شب کو عبادت میں گزاریں اور اٹھ کر صبح سحری کے بعد روزہ رکھیں، پورا دن روزے سے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افطار کے وقت دعائیں مانگیں۔ رب العالمین وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب یہ رات جو ہے عبادت کی بھی رات ہے اور توبہ کی بھی رات ہے۔ اس رات بیٹھ کر اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کیا گناہ سرزد ہوئے ہم سے، اور انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ہم اگر اپنے جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں اپنی ہر خامی کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ہم نے غلطی کری، ہم سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے، ہم نے کتنی نمازیں ادا کیں، کتنی چھوڑ دیں، ہم نے رب العالمین کی فرما برداری میں یہ زندگی گزاری یا ہماری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ لیکن رب العالمین نے ہمیں پھر یہ موقع عطا فرمایا اور ایسی پیاری رات عطا فرمائی کہ اس رات جب تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے اور میرے سامنے سربا سجود ہوگے تو میری رحمت جو ہے وہ تم پر نازل ہوگی، اور میری رحمت جو ہے وہ تمہیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کو ندائیں ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہمیں اسے بخش دے، ہے کوئی جو رزق میں اضافہ چاہتا ہو ہم اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صدائیں آدھی رات کے بعد روزانہ ہوتی ہیں، لیکن ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، اور ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ رات ایسی رکھ دی گئی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع رات میں غروب آفتاب کے بعد دنیا آسمان پر، یعنی آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تمہیں آدھی رات تک اٹھ کر جاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم شروع ہی رات تمہارے دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ہماری برکتیں اور نعمتیں تمہیں پکارتی ہیں۔ پھر شروع رات سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی صدائے کرنا شروع کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہم اسے بخش دیں، ہے کوئی عزت کا طلبگار ہم اسے عزت سے نواز دیں، ہے کوئی جو ہے اپنی نجات چاہتا ہے ہم اسے تمام گناہوں سے پاک کر نجات عطا فرما دیں۔ تو یہ تمام صدائیں شروع رات سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، غروب آفتاب کے بعد ہی۔ یہ اس بابرکت رات کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پھر جب بندہ ان صداؤں کو
کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر اپنے گناہوں پر گڑ گڑاتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہر سال ہم ان راتوں کو اگر گنوا دیتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور اب جو رات ہمارے سامنے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گزاریں، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گزاریں۔ پھر جب بندہ گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر دو آنسو آنکھوں سے بہا دیتا ہے، تو رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک قطرہ تو وہ ہے کہ جب شہادت کے وقت کوئی شہید جب اپنا قطرہ خون بہاتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنے آنکھوں سے دو آنسو بہا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں، جو کچھ پچھلی زندگی میں ہو چکا اس پر نادم ہوں، اس غلطی کو محسوس کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے جب ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور پھر دو آنسو نکلتے ہیں تو پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب العالمین اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، اس کا بخشش کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ یعنی توبۃ النصوحہ، جیسے صحابہ کرام نے کی زمانۂ جاہلیت میں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو پھر گناہوں کی طرف وہ نہیں گئے، انہوں نے پھر گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ توبہ ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ تو یہ رات ہمیں یہ عہد کرنے کی یاد دلاتی ہے کہ اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے جب ہم یہ رات گزاریں گے تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن بھی فرمائے گا، اور اس رات کو جو ہم عبادت کریں گے رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان معظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جو ہے اس رات کی اہمیت سے بھی انکار کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کرنا، اس رات میں نفل پڑھنا، یہ بدعت ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، آج تم کرو گے تو یہ بدعت ہے۔ فرض کر لیجئے کہ شب برات نہ ہو، کوئی سی بھی رات ہو، اگر ہم اس رات کو عبادت کریں تو کیا یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کریں تو کیا یہ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے؟ چاہے وہ شب برات ہو یا کوئی اور سی رات ہو، اس میں عبادت کرنا جو ہے، عبادت کبھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ اولیاء کامرین نے، اللہ کے ولیوں نے جو ہے روزانہ راتوں کو جاگ کر نوافل ادا کیے، کیا انہوں نے بدعت کی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدے کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور جو کوئی شخص عبادت سے روکے وہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پروپیگنڈوں پر نظر نہ ڈالیں بلکہ ان کو نہ سنیں۔ اگر کوئی ہمیں عبادت سے روکتا ہے تو آپ اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ان راتوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم سارے سال جو ہے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، بستر پر سوتے ہیں، کوئی ایک رات ہم اللہ کے لیے نہیں گزار سکتے؟ بے شک گزار سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے کون سا وقت نکالا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز کا جو وقت ہے وہ ہم اللہ کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہا یہ تو تم پر فرض کی گئی ہیں، تم نے اپنے پاس سے کون سا وقت اللہ کے لیے گزارا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہماری تو 5 نمازیں بھی مکمل نہیں ہوتی، اس میں بھی ہم ناکا کر دیتے ہیں۔ یہ غفلت کی بات ہے۔ کوئی ایسا وقت جو ہم صرف اللہ کی یاد میں گزاریں۔ تو یہ راتیں ہم اس لیے رکھ دی گئیں کہ جب انسان جو ہے دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا،
نہ عبادت کا ہوش ہوتا ہے، نہ کسی عبادت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، لیکن یہ راتیں جو ہیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، رب العالمین کی طرف راغب کرتی ہیں، رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ان راتوں میں ہم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ آج ہم مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ہم اس رات میں بیٹھ کر توبہ کریں اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں تاکہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس رات میں جو ہے بزرگان دین اولیاء کاملین نے فرمایا کہ اس رات کو استغفار پڑھتے ہوئے گزارو۔ استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی گئی کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح استغفار پڑھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کا ورد کریں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھی جائے، کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے نوافل بتائے کہ اس رات میں آپ نوافل پڑھیں، جتنی ہمت ہو اتنے نوافل ادا کریں۔ آپ 20 پڑھ سکتے ہیں 20 پڑھیں، 25 پڑھ سکتے ہیں 50 پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف، اسی طرح 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اور جتنے زیادہ نفل ادا کر سکتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ نفل ادا کریں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور پھر دعا کریں کہ الہ العالمین اس عبادت میں اگر کوئی کمی ہو یا کوئی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اور اس عبادت کو، اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہ تو ہو گئی اس رات کی عبادت۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں تاکہ ثواب کے آپ مستحق بنیں۔ تو جو بھی عبادت زیادہ سے زیادہ اس رات میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آج لوگ گلا کرتے ہیں کہ اگر ہم ساری رات جاگے تو صبح دکان پر کون بیٹھے گا، نوکری پر کون جائے گا، ورکنگ ڈے ہے، ہم جاگ نہیں سکتے، یا ہم تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے عبادت تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم اپنے کام کے لیے تو آفس کی چھٹی کر سکتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے کسی ضروری کام کے لیے دکان تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم ناغہ کرنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہماری غفلت ہے، اور یہ ہمارے جو ہے دنیا میں مگن ہونے کی نشانی ہے کہ ہم دنیا تو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چند لمحے زندگی کے جو آج ہمارے باقی رہ گئے ہیں، اور ان لمحوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک رات عطا فرما رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے نکل کر اس رات کو عبادت میں گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نوافل کا جو طریقہ میں نے بتایا، نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اپنے جو ہے جانے والے یعنی جو آپ کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اجتماعی دعا کریں کہ وہ لوگ جن کا دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، جن کا اثار ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، ان کے لیے بھی اثار ثواب کریں۔ جب ہم جو کچھ پڑھ کر اپنے جانے والوں کو بخشتے ہیں اتنا ہی کچھ ہمارے لیے بھی رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اس کا اجر بھی وہاں عطا کیا جائے گا۔ تو اثار ثواب بھی کریں، اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں وہ ضرور ضرور ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کریں اور ان کے لیے اِیصال ثواب بھی کریں۔ تو اس موقع پر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ رات ذریعہ نجات ہے۔ اس رات کو ہم اپنی نجات کے لیے گزاریں۔